الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہماری قادری کابینات اس کے عاشقان غوث اعظم یہ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی شامل ہوں گے۔ تو تربیتی اور سنت و بھرا اجتماع ان کا انشاءاللہ ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ مبلغین کے بیانات کا بھی سلسلہ ہوگا اور امیر اہل سنت کا قرب ملے گا انشاءاللہ۔ تو جب یہاں آئے ہیں تو اول تا آخر یہیں رہیں، بے جا ادھر ادھر جانے آنے کا سلسلہ اگر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ یہ سفر آپ کا بہت بابرکت ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ علم دین حاصل کرنے کی بھی نیت کر لیں، پھر جو سیکھیں گے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منڈی بہاؤالدین پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح لکھ کر بھیجا، اس کا خلاصہ ہمارے اسلام میں نے لکھا ہے کہ میرے شب و روز گناہوں میں بسر ہو رہے تھے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی کی نیکی کی دعوت اور مسلمانوں سے خیر خواہی کی کڑن میری بگڑی بنا گئی، اور یہ ظاہر ہے یہاں موجود بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کو وابستہ ہونے اور جن کا اس مدنی ماحول سے ذہن بنانے میں کسی نہ کسی کا دخل ہوتا ہے۔ جیسے یہاں جو آئے تو ہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوگا، کسی نے دعوت دی ہوگی، کسی نے فون کیا ہوگا، کسی نے میسج کیا ہوگا، کوئی گھر پر آیا ہوگا ملنے کے لیے، آپ نے ہاں کہہ دیا تو اب یاد بھی دلایا ہوگا، پھر لینے بھی آئے ہوں گے، تو لینے آئے تو کسی نے سامان بھی اٹھایا ہوگا، کسی نے ہم کو جگہ بھی دی ہوگی۔ تو یہ پورا ایک سفر ہوتا ہے جو ہو سکتا ہے کہ کئی ایک کا پہلی مرتبہ ہوا ہو اور کئی ایسے ہوں کہ جن کا کبھی پہلا سفر ہوا ہو۔ تو یوں مطلب نیکی کے راستے پر چلنے میں کسی نہ کسی کا سہارا ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین میں بھی کئی ایسے ہوں گے جو مختلف گندے گندے چینل دیکھتے ہوں گے، لیکن کسی نے سمجھایا ہوگا تو مدنی چینل سے وابستگی ہو گئی ہوگی اور اب وہ مدنی چینل ہی دیکھتے ہوں گے۔ تو یہ واقعہ سننے پر ہم اپنا ذہن بنائیں گے کچھ، انشاءاللہ اس پر کچھ مدنی پھول میں عرض کروں گا۔ تو وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے ذمہ دار تھے، مبلغ تھے،
وہ مجھے انفرادی کوشش کر کے مجھے اپنے شہر میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں لے جاتے تھے۔ اسی طرح مرکز الاولیاء لاہور میں مینار پاکستان کے پاس ہونے والے ایک اجتماع میں بھی حاضری کی سعادت نصیب ہو گئی۔ اب وہ اسلام بھائی جو ذمہ دار تھے وہ کسی دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے، کہتے ہیں مجھ پر سستی غالب آ گئی اور میں نے اجتماع میں جانا چھوڑ دیا، مگر اس اسلامی بھائی کے مدد ذہن پر صد آفرین، انہوں نے میری خبر گیری نہ چھوڑی، بلکہ مسلسل میرے متعلق دوسرے اسلامی بھائیوں سے پوچھا کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ میں جو لے کر آئے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اس مدنی پھول کو ہم اپنائیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم لے تو آئے پھر لا کر چھوڑ دیا، اب لائے ہیں تو انشاءاللہ ان کو دعوت اسلامی کا مبلغ بھی بنانا ہے انشاءاللہ۔ اب وہ کیا برکتیں ملی تھی، کیا ہوا تھا، سنتے جائیے۔ وہ اسلامی بھائیوں سے میرے متعلق پوچھتے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ میں نے اجتماع میں جانا چھوڑ دیا اور واپس اپنی پرانی روش کی جانب لوٹ رہا ہوں، تو انہوں نے علاقے کے 2 اسلامی بھائیوں کی ذمہ داری لگائی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اجتماع میں لے کر آیا کریں۔ چنانچہ وہ دونوں اسلامی بھائی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر نہ صرف اجتماع بلکہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کے لیے بھی میرے گھر تشریف لاتے تھے۔ دیکھیں شیطان یہ نیکی کے راستے پر چلنے نہیں دیتا۔ کئی ایسے ہوں گے جو اجتماع میں آ کر داڑھی سجانے، سر پر امامت شریف سجانے، نمازوں کی پابندی کرنے، رزق حلال کمانے، برے دوستوں کو چھوڑنے اور نہ جانے کیسی کیسی اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے بعض اوقات ان سے تعلق ہی نہیں رہتا۔ مگر اسلامی بھائیوں نے جنہوں نے کوششیں کی، ان کو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز مغرب اور عشاء کے لیے وہ مجھے گھر پر بلانے آتے، مگر مجھ گناہگار پر نفس و شیطان کا ایسا غلبہ طاری ہو چکا تھا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ دیتا تھا کہ جاؤ ان کو کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں۔ اسی طرح مسلسل کئی ہفتے گزر گئے، وہ دونوں اسلامی بھائی تشریف لاتے اور ہر بار کہلا بھیجتا کہ میں گھر پر نہیں ہوں، مگر نہ جانے دعوت اسلامی کا مہکا اور سنتوں بھرا مدنی ماحول کن جذبوں سے آشنا کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہیں اور جنہوں نے مرشد کریم امیر اہل سنت کی مدنی سوچ کو جنہوں نے اپنایا ہے، وہ دنیا میں مدنی انقلاب برپا کرنے کا عزم رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے گناہوں کا ایک بھرپور سیلاب ہے، اس میں کمزور لوگوں کا، کم حوصلے والوں کا بعض اوقات ترقی نہیں ملتی۔ عزم اور حوصلہ بہت بلند کرنا پڑے گا، تبھی ہم اپنے معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکیں گے، ورنہ پورے گاؤں ہیں۔ جی ہاں، اندرون سندھ کے جن علاقوں سے آپ آئے ہیں، آپ سوچیں، غور کریں کہ ہمارے دیہاتوں، ہمارے علاقوں کی حالتیں کیا ہیں۔ قرآن پڑھنے والے وہاں کتنے، درست نماز پڑھنے والے وہاں کتنے، سنتوں پر عمل کرنے والے وہاں کتنے۔ ہمارے علاقوں کے جو ہوٹل ہیں ان میں جو گندی فلمیں دیکھنے والوں کا جو ٹھٹ جمع ہوتا ہے، ان کو کون اٹھا کر مسجد میں لائے گا؟ تو اگر واقعی اپنے اندر وہ جذبہ لانا ہے، اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کرنا ہے، تبھی آپ کی میرے لیے بھی زبردست ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گا اور اسلامی بھائیوں کی تعداد مسجدوں میں آنا شروع کر دے گی۔ آج ہم اگر کسی کے گھر پر جائیں، وہ گھر کے باہر نہ نکلے۔ اگر آج ہم کسی کو فون کریں اور وہ فون نہ اٹھائے، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، دوسری مرتبہ رابطہ کرتے ہیں؟ جاؤ یار، میں نہیں کرتا ہوں، مجھے کیا پڑی ہے اس کے۔ لیکن جنہوں نے کوششیں کی، جنہوں نے اصلاح امت کا درد پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ان سے کام لیا۔ وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میرے گھر آتے رہے اسلامی بھائی، مغرب کی نماز کے لیے بلاتے تھے، عشاء کی نماز کے لیے بلاتے تھے، مگر میں ایسا غفلت کی نیند سویا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ دیتا کہ جاؤ جا کر کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں۔
مگر نہ جانے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ اسلامی بھائیوں کو کیسا جذبہ بیدار کرتا ہے کہ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے ہر اسلامی بھائی کے دل میں نیکیوں سے محبت اور برائیوں سے نفرت کا ایسا جذبہ ملتا ہے کہ اس کا دل دوسروں کی اصلاح کی کوشش کے مدنی مقصد پر عمل کرنے کے لیے کڑتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ میری اس قدر بے رخی کے باوجود ان اسلامی بھائیوں نے کا حوصلہ پست نہ ہوا۔ آخر کار ایک دن میری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھا۔ میری والدہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ سبز سبز امامے والے تمہارے پاس کیوں آتے ہیں؟ اب ظاہر روز گھر پر کوئی آتا ہو تو ماں نے پوچھا کہ بتاؤ یہ سبز سبز امامے والے روزانہ تمہارے پاس کیوں آتے؟ تو میں نے سچ سچ بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے نماز کے لیے بلانے آتے ہیں۔ تو میری ماں مجھ سے کہنے لگی تو بہت اچھی بات ہے، تم ضرور جایا کرو۔ مگر میں نے سارا دن کام کی وجہ سے تھکاوٹ کا عذر پیش کیا تو والدہ نے فرمایا کہ نماز پڑھا کرو، انشاءاللہ تھکاوٹ خود ہی دور ہو جائے گی۔ بس اللہ کا کرم ہو گیا، میں نے مسجد کا رخ ادا کر لیا، پھر آہستہ آہستہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا چلا گیا، سر پر امامے کا تاج سج گیا، ساتھ ہی زلفیں و داڑھی بھی سجا لی اور امیر اہل سنت کا مرید بن گیا۔ ایک وقت تھا کہ میں نمازوں میں سستی کیا کرتا تھا، مگر اب اسلامی بھائیوں کی سچی لگن، خیر خواہی امت کے جذبے کی برکت سے نیکی کی دعوت دینے والا بن چکا ہوں۔ الحمدللہ میرے 2 مدنی منع ہیں اور میں نے دونوں کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے کرنے کے لیے وقف کرنے کی نیت کر رکھی ہے۔ تو اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا، دیکھو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، ہمدردی رکھنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حجروں پر معلوم کروایا کہ کیا کچھ کھانے کے کوئی چیز ہے، تو معلوم ہوا کہ کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑی اہم یہ بات میں بیان کر رہا ہوں، اس کو سنیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی، یہ ہمدردی ہے نا، گناہوں میں مبتلا پڑا ہے، نیکیوں سے دور ہے، شرابوں میں پڑا ہے، برے دوستوں میں پڑا ہے، ایسے شخص کو نیکی کی دعوت دینا اور اسے گناہوں سے دور کرتے ہوئے نیکی کے راستے پر چلوانا، کوئی پریشان حال آئے اس کی پریشانی کو دور کرنے میں مدد کرنا، یہ کس طرح بڑی نیکی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا چلا کہ کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جو شخص اس کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بی بی سے دریافت کیا کہ کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو
اور جب مہمان کھانا کھانے بیٹھے تو چراغ بجھا دینا تاکہ وہ اچھی طرح کھا لے. وہ یہ اس لیے کہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ میزبان کھا نہیں رہے، بلکہ صرف یہ تھا کہ چونکہ کھانا کم تھا ہم اندھیرے میں بیٹھ جائیں گے اس کے ساتھ، مہمان سمجھے گا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں لیکن مہمان کھا لے. تو جب صبح ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات فلاں فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے. اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو میں نے ابھی تلاوت کی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی مسلمان سے غم خواری کرنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ ہمدردی مسلم کہلاتا ہے. اور اس کی کئی صورتیں مسلمانوں کے حوالے سے. نمبر 1، بیمار ہو تو عیادت کرنا، انتقال ہو جائے تو لواحقین سے تعزیت کرنا، کاروبار میں نقصان پر یا مصیبت پہنچنے پر اظہار ہمدردی کرنا، کسی غریب مسلمان کی مدد کرنا، بقدر استطاعت مسلمانوں سے مصیبتیں دور کرنا، ان کی مدد کرنا، علم دین پھیلانا، نیک اعمال کی ترغیب دینا، اپنے لیے جو اچھی چیز پسند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا اور مظلوم کی مدد کرنا، مقروض کو مہلت دینا یا کسی مقروض کی مدد کرنا، دکھ درد میں کسی مسلمان کو تسلی و دلاسا دینا وغیرہ. یہ ہمدردی، مسلمانوں سے ہمدردی کی مختلف صورتیں ہیں. تو ہم میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر کرتے ہیں تو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ہمدردی کرتا یہ نظر نہیں آتا. جی ہاں، اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کے پڑوس میں ہی مسلمان کسی سبب سے کوئی تکلیف میں آ جائے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو بیمار پڑے تو اگر اس سے کوئی میرا دنیاوی مقصد ہے، کوئی دنیاوی معاملہ ہے، کوئی دنیاوی لالچ ہے تو اس سے تو ہمدردی ہوتی ہے. لیکن کسی غریب آدمی سے کون جا کر ہمدردی کرتا ہوگا؟ کوئی وڈیرا آپ کے یہاں جیسے گاؤں دیہاتوں میں وڈیرا ہے، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو پورا گاؤں اس کے اوطاق پہ جمع ہو جائے گا پوچھنے کے لیے. لیکن غریب کسان اگر بیچارہ بیمار ہے تو کوئی پوچھنے بھی نہیں جائے گا، اس کے گھر میں کوئی اس کو دیکھنے بھی نہیں جائے گا. تو ہم اگر غور کریں اور سوچیں تو آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے دل میں دوسرے مسلمانوں کی ہمدردی کا جذبہ یہ بہت کم ہے. آج اگر جیسے مثال ہم نمازوں کی طرف آ جائیں، ہم نیکی کی طرف آ جائیں اور ایک مسلمان ہمارے ہی سامنے نمازیں قضا کرتا ہو، کیا ہمارے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہوئی کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھے گا اس کو قبر اور آخرت میں جو عذاب ہوگا میں اپنے بھائی کو عذاب سے بچاؤں تاکہ یہ نیکی کے راستے پر چلے، گناہوں سے باز آ جائے؟ اس کا جذبہ کیا ہم پاتے ہیں؟ نہیں پاتے. مسجد ہماری ویران، ہمیں جذبہ ہی نہیں کہ ہم صبح صدائے مدینہ لگا کر مسلمانوں کو جگائیں فجر کے لیے. ہمارے سامنے ہماری جان پہچان کے لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھے گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کس کا جذبہ کہ وہاں جا کر ان بچوں کو سمجھا کر لے کر آئیں؟ تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں، شرابیں پینا، جوا کھیلنا، طرح طرح کے گناہوں میں مسلمانوں کا مبتلا ہونا دیکھتے ہم، لیکن ہمیں ان سے کبھی ہمدردی کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا. تو دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں حاضر ہوئے، اپنے اندر مسلمانوں سے ہمدردی کا جذبہ بیدار کریں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہر فرد اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر لازم ہے. اور پھر اس کا ثواب کتنا ہے؟ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی غمزدہ شخص سے غم خواری کرے گا
اللہ تعالیٰ اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا. جو کسی مصیبت زدہ سے غم خواری کرے گا اللہ عز و جل اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا, 2 ایسے جوڑے عطا کرے گا جن کی قیمت دنیا بھی نہیں ہو سکتی. تو اپنے اندر مسلمانوں سے ہمدردی کا جذبہ بیدار کیجیے. اور ماشاءاللہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے, سبحان اللہ. 11ویں شریف کے مبارک مہینے کو نسبت کس سے؟ غوث پاک سے ہے, غوث پاک سے نسبت ہے. اور ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کیسی ہمدردی کرتے تھے, یہ کیسی محبت کرتے تھے. حضرت سیدنا شیخ اسماعیل بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ علی بن ہیتی, حضرت سیدنا شیخ علی بن ہیتمی رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی بیمار ہوتے تھے تو کہتے کہ میری زمین پر آ جاتے تھے اور کچھ دن وہاں گزارتے تھے. ایک دن بیمار ہو گئے آپ, تو ان کے پاس غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد سے تیمارداری کے لیے تشریف لائے. اب دونوں اولیاء فرماتے کہ وہ دونوں اللہ کے ولی میری زمین پر جمع ہو گئے. وہاں کھجور کے 2 درخت تھے جو 4 برس سے پھل نہیں دے رہے تھے. ہم نے ان کو کاٹنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ ان کو کاٹ دیں گے. اب ایسا ہوا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب تشریف لائے تو ایک درخت کے نیچے آپ نے وضو کیا اور دوسرے درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھی. کمال ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے راتوں رات ہی اس میں پتے آنا شروع ہو گئے. کچھ ہی دنوں میں اس میں کھجوریں لگ گئی, حالانکہ کھجوروں کا وقت نہیں تھا. میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی. آپ نے ان میں سے کھائیں اور دعا دی کہ اللہ تیری زمین, تیرے درہم, تیرے سا یعنی تیرے پیمانے اور تیرے جانوروں کے دودھ میں برکت عطا فرمائے. شیخ اسماعیل بن علی فرماتے ہیں کہ میری زمین میں اس سال مقدار میں 2 سے 4 گنا زیادہ پیداوار ہوئی. اب میرا یہ حال ہے, دیکھیں بزرگوں کی نسبت کی کیا برکت ہوتی ہے. فرماتے ہیں اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو میرے پاس 2 سے 3 گنا زیادہ مال آ جاتا ہے. میں گندم کی 100 بوریاں کسی مکان میں رکھتا ہوں, ان میں سے 50 بوریاں خرچ کر ڈالتا ہوں اور باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 کی 100 بوریاں موجود ہوتی ہیں. میرے جانور اس قدر بچے جنتے ہیں کہ جن کی میں کاؤنٹنگ بھول جاتا ہوں, شماری بھول جاتا ہوں. یہ حالت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے اب بھی باقی ہے. تو یہاں یہ واقعہ غوث پاک کی کرامت کا تو ایک ظہور ہے ہی, مگر یہاں اے عاشقان غوث اعظم دیکھیے کہ کوئی بیمار ہوا تو غوث پاک بغداد سے اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے. تو یہاں پر درس یہ حاصل ہوتا ہے, ہمیں پیغام غوث یہ ملتا ہے, تعلیمات غوث اعظم یہ ملتی ہے کہ اگر ہمارے کسی جاننے والوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے, کیونکہ عیادت کرنے کا ویسے ہی بڑا ثواب ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو اس کے پاس سے لوٹ آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرے تو 70,000 فرشتے اسے شام تک دعائیں دیتے ہیں, اور جو شام کے وقت عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں باغ ہوگا. تو خیر خواہی یہ مسلم, ہمدردی یہ مسلم, مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کریں, مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں, مسلمانوں کے ساتھ پیار کریں, الفت کریں.
ان کے دکھ درد کو بانٹیں، ان میں نیکی کی دعوت عام کریں، گناہوں میں مبتلا ہوں ان کو مسجدوں کی طرف لائیں، انہیں سنتوں کی طرف لائیں، کہ آج ہمارے بگڑے ہوئے معاشرے پر جب نظر کرتے ہیں، شراب، جوا، نہ جانے کون کون سے گناہوں میں مسلمان مبتلا ہیں، اگر یہ عاشقان رسول، یہ عاشقان غوث اعظم، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب اگر اپنا ذہن بناتے ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، احیاء سنت کے لیے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اگر ہم سب کمر بستہ ہو جاتے ہیں، ہم سب اگر اپنا ذہن بناتے ہیں، تو وہ وقت دور نہیں، انشاءاللہ ہماری مسجدیں پانچوں نمازوں نہیں، انشاءاللہ تہجد میں بھی آباد ہو جائیں گی، ہمارا بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا بن جائے گا، اور یہی نہیں انشاءاللہ گاؤں دیہات میں انشاءاللہ عالم دین پیدا ہوں گے، اور میرے آقا کا دین کا پرچم انشاءاللہ بلند سے بلند ہوتا جائے گا۔ تو دعوت اسلامی ہمیں اسی بات کا جذبہ دیتی ہے، یہی سوچ دیتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، مسلمانوں کے ساتھ جذبہ بیدار کریں۔ اللہ نے جو آپ کو توفیق دی، جو موقع دیا، اس کو غنیمت جانیے، اور مسلمانوں کو دیکھیں کہ اس معاملے میں مسلمانوں کو کیا حاجت ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے صحابہ علیہم رضوان، ان کی کیسی پیاری ادائیں ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جلیل القدر صحابی اور بہت لمبی عمر پانے والے ایک صحابی تھے، سعید بن یربو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بینائی چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم ان کے پاس تعزیت کے لیے آئے اور ارشاد فرمایا کہ آپ کی آنکھیں تو چلی گئی ہیں، مگر آپ مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنا اور پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ترک نہ کیجیے گا، وہ نمازی ہوں گے وہاں کے۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص ہی نہیں جو مجھے مسجد لے جائے، کیونکہ وہ نابینا ہو چکے تھے۔ تو اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں لانے اور لے جانے کے لیے ایک شخص کو مقرر فرما دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے، اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ان صحابی کی خبر گیری کی، معلومات کی، تو پتہ چلا کہ ہمیں اپنے جاننے والے اسلامی بھائیوں کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ان میں کوئی بیمار ہو جائے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، کسی پریشانی کا شکار ہو جائے، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کی تیمارداری اور تعزیت اور مدد بھی کرنی چاہیے، کہ اپنے متعلقین، اپنے قریب رہنے والوں کی خبر گیری کرنا یہ سنت ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات کی معلومات فرماتے اور لوگوں میں ہونے والے واقعات کے متعلق پوچھ گچھ فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جو صحابہ علیہم رضوان حاضر نہ ہوتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ اگر ان میں کوئی بیمار ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت فرماتے، اگر کوئی مسافر ہوتا تو اس کے لیے دعا فرماتے، اور اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ علیہم رضوان کا کسی معمولی بیماری میں مبتلا ہونے کی بھی خبر ہو جاتی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت و مزاج پرسی فرماتے تھے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھ کے درد میں بیمار پرسی کی۔ اب ہم سوچیں کہ ہمارے یہاں تو بیماری کی کیٹیگری ہوتی ہے نا، کہ جب تک اس کا سر نہیں پھوٹ جائے گا، اس کو کوئی کینسر نہیں ہو جائے گا، اس کو ٹی بی نہیں ہو جائے گی، اور جناب اس کے حادثے میں کوئی 2-4
ہڈیاں نہیں ٹوٹی ہوئی ہوں گی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بیمار ہے. تو آقا کی سنت کیا کہ اگر آنکھ میں درد ہوتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی عیادت فرماتے تھے. تو مفتی صاحب فرماتے کہ اس سے معلوم ہوا کہ معمولی بیماری میں بھی بیمار پرسی کرنا یہ سنت ہے. جیسے آنکھ یا کان یا داڑھ کا درد کہ اگرچہ خطرناک نہیں مگر بیماری ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی نیک کام کر رہا ہو، صدائے مدینہ لگاتے ہیں، درس دے رہے تھے جناب، عام طور پر نمازی دیکھیں کہ بھائی ایک بڑی عمر کے بزرگ تھے، پہلی صف کے نمازی تھے، یا جناب یہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا ماشاءاللہ رمضان میں یہ بڑی صفائی ستھرائی اور بڑا حساب کتاب بناتے تھے، نیک کام کرتے تھے. اب کسی دن ناغہ کرتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بھی پوچھتے تھے. جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک حبشی عورت یا مرد مسجد میں جھاڑو دیتے تھے. ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسجد میں نہ پایا تو اس کے متعلق پوچھا گیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی، مجھے اس کی قبر پر لے چلو. چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور دعائے مغفرت کی. اب یہاں اس کی جو تفصیل لکھی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ یہ کہ لوگوں نے غریب جان کر اس کی موت کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دی، مگر غمخوار امت نے اس کی قبر پر پہنچ کر اس کی خبر لی. تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری پیاری سنت ہے. تو آج جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں یہاں موجود، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ نمازیں تو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہی ہیں، اور جو نہیں پڑھتے وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں مسجد آباد کرنے کا ایک مدنی نسخہ مل گیا ہم کو کہ اگر ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، اب جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے اور نہیں آتا تو اس کی معلومات لیں گے انشاءاللہ. بیمار ہوگا تو اس کی عیادت بھی کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح اجتماع میں، درس میں، بیان میں، کوئی بھی اب نیکی کے کاموں میں کوئی حصہ لیتا ہے تو اس سے انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے اچھا تعلق کریں گے کہ آپس کی معلومات، خبر گیری کی برکت سے مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خبر معلوم کرتا رہتا ہے تو اس کے حالات معلوم ہونے پر اپنے ذمے واجب الادا اور اس کے حقوق بڑی آسانی سے ادا کرتا ہے. کیونکہ مسلمانوں کے مسلمان پر 6 حق ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا جب اس سے ملو تو سلام کرو. پہلا حق کیا ہے؟ سلام کرنا ہے. آپس میں ملیں تو کیا کرنا ہے؟ سلام. ہاتھ، بعض انٹیریئر سم میں دیکھا ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہیں، صحیح ہاں سلام کرنا ہے. لفظ السلام علیکم یہ زبان سے ادا کرنا ہے. کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. کیا کہنا ہے؟ مل کر کہیں. کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. اور جو السلام علیکم کہتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو کہتا ہے وہ 20 نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو اس کو سیکھ لیں. تو اگر پورا سلام کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے؟ جب ملے سلام کریں. نمبر 2، جب وہ دعوت دے تو قبول کرو. نمبر 3، جب نصیحت چاہے تو نصیحت کرو. نمبر 4، جب چھینک کر الحمدللہ کہے تو جواب دو. جب بیمار ہو تو عیادت کرو، جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ. یہ مسلمان کے ایک مسلمان پر 6 حقوق ہیں. اور دوسرا جو اس کا سبب بنتا ہے نا، یعنی مثال اگر ہم کسی کی معلومات لیتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے ہمارا، آپ سچ سچ بتائیں اس کا دل خوش ہوگا؟
اس کو اچھا لگے گا، اس کو اچھا لگے گا کہ دیکھو یار یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ مجھ سے پوچھنے آیا. اور اگر فون کر لیں، واٹس ایپ کر لیں، میسج کر لیں تو یہ پسندیدہ عمل ہے. اور کسی بھی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ بڑا ہی پیارا عمل ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ کو زیادہ پیارا عمل کسی مسلمان کا دل خوش کرنا ہے. تو یہ موقع ملتا ہے، اللہ توفیق دے. تو اس معاملے میں ہم آگے بڑھیں مسلمانوں کے ساتھ. اب جیسے آج اجتماع میں لے کر آئے، ٹھیک ہے، اب آپ کے اپنے گاؤں دیہات سے مثالیں 500 اسلامی بھائی فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز آ گئے. اب ظاہر ہے یہ جب اپنے گاؤں جائیں گے، اپنے شہر میں جائیں گے تو ہمارے اجتماع میں آنا چاہیے کہ نہیں ان کو؟ تو اب اگر ان سے رابطہ رکھا جائے گا تو یہ پابندی رہے گی نا. اگر ان میں سے کوئی نماز فیضان نماز کورس کر لیتا ہے تو اس کو نماز سکھانے والے کاموں پہ لگا دیں. کسی نے اگر اپنا قرآن درست کر لیا تو اس کو قرآن پڑھانے والوں میں شامل کر لے. تو عموماً اس طرح کی معلومات رکھنے سے بھی ہمارے علاقوں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں، شہروں میں، ملکوں میں مدنی کام کو ترقی نصیب ہو جاتی ہے. تو اللہ ہم سب کو ان مدنی کاموں کو بڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جب ایک اسلامی بھائی کسی سے رابطہ کرتا ہے تو اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ تقریباً اگر روزانہ ہی مدنی چینل پر دیکھتے ہوں تو امیر اہل سنت کسی نہ کسی کی تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کی عیادت کر رہے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی جملے اس طرح کے آپ کو ملیں گے. اب اتنے زیادہ آپ کے پاس میسیجز آتے ہیں، پھر بھی آپ کی کوششیں ہوتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو میں کچھ نہ کچھ کلمات کہوں، میں ان کو کچھ نہ کچھ دعائیں دوں، میں ان کی بیمار پرسی کروں تاکہ ان کے دل میں خوشی داخل ہو، یہ محبت اضافہ ہو. پھر اس محبت میں اضافے سے امیر اہل سنت مدنی کاموں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے اگر کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو بارہا دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت تعزیت کرتے ہیں اور پھر ذہن بناتے کہ اگر آپ سارے بھائی مل کر اپنی والد صاحب یا اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے مسجدیں بنا دیں تو یہ مسجد اگر آپ والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے بنائیں گے تو جب تک مسجد میں سجدے ہوتے رہیں گے آپ کے والد صاحب کو ثواب ملتا رہے گا. آپ کے والد صاحب کو ثواب ملتا رہے گا، انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. تو اس طرح سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور امیر اہل سنت یہ نیکیاں کراتے ہیں. تو اے کاش ہم بھی یہ عمل کرنے والے مل جائیں. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہے، ہر عاشق رسول کو جو آپ نے مدنی انعامات عطا فرمائے، ان مدنی انعام میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک اسلامی بھائی کو ان کی خبر گیری کرتے رہیں. ایک مریض یا دکھیارے سے گھر پر اسپتال جا کر سنت کے مطابق ان کی غمخواری کریں. تو اس کی بھی نیت کر لیں اسلامی بھائی کہ انشاءاللہ آپس میں یوں تعلق کو قائم کریں گے. انشاءاللہ کوئی بیمار ہوگا تو انشاءاللہ اس کی عیادت کریں گے، اس سے ملاقات ہوگی تو اس کے سلام کریں گے انشاءاللہ. اگر وہ نمازوں سے سنتوں سے دور ہو رہا ہوگا تو اس کو انشاءاللہ نیکی کی دعوت دے کر اس کو قریب لائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بہت ہی پیارا عمل ہے اور اس کی برکتیں یہ بہت زیادہ ہیں کہ اس کا ثواب بھی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ ہے. اور فطری طور پر جب بندہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے. اور ایک بڑا پیارا واقعہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے نجات دلانے والے اعمال، اس میں لکھا ہے کہ ایک حدیث پاک کہ ہمارے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے جو میں نے بیان کیا تھا کہ ہر فرد اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر لازم ہے. تو اس پر ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اب اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بیان کیے گئے کہ 7 طریقے اپنائے جائیں، یعنی کہ اگر اس کی عادت بنانا چاہتے ہیں، میری عادت نہیں ہے عیادت کرنے کی، میری عادت نہیں ہے ہمدردی کرنے کی، تو وہ کون سی ایسی باتیں کہ جن کو سمجھ کر میں اپنی عادت بنا سکتا ہوں؟ تو اس کتاب میں 7 باتیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات، مسلمانوں سے ہمدردی کے فوائد کو پیش نظر رکھیے کہ اگر ہم کسی مسلمان کے ساتھ ہمدردی کریں گے، اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ اللہ اس کا حبیب راضی ہوگا، مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہوگی، اس کے سبب مجھ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، اور یہی عمل ہو سکتا ہے کہ میرے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جائے۔ پھر جس مسلمان کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے، در حقیقت اس سے حسن سلوک اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میزان عمل میں حسن اخلاق سے وزنی کوئی عمل نہیں۔ اب اس میں بعض رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، والدین کسی کے بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان سے بھی بسا اوقات اپنی دنیاوی مصروفیت یا دنیاوی معاملات میں الجھاؤ یا ہمیں ان کی طبیعت پوچھنے سے روکتا ہے۔ تو اگر ان میں کوئی بیمار ہوتا ہے رشتہ داروں میں، تو ان کے ساتھ تو زیادہ ضروری ہے کہ رابطہ رکھا جائے، اور اسی طرح ایک عام مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے میں احترام مسلم بھی ہے، اور اسلام میں ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بڑی تاکید ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جیسے میں نے عرض کی کہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اگر ہم اس طرح سے ہمدردی کا ذہن بنائیں گے تو ان 6 حقوق پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر جب ہم کسی مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا، اب اس سے دعا کرانے گئے، یعنی ملنے جب جاتے ہیں تو در حقیقت اس کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ مریض کی جو دعا ہے یہ فرشتوں کی دعا کی مثل ہوتی ہے، مریض کی دعا مقبول ہے، قبول ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو شاد و آباد رکھے، ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جب ہم وابستہ ہو گئے تو اب جو بھی اس مدنی ماحول کے قریب آتا جائے گا انشاءاللہ اس کو سنتوں کے آئینہ دار بناتے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری مسجدوں میں بھی نمازیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، انشاءاللہ ہمارے علاقے میں اماموں کی مدنی بہاریں آ جائیں گی۔ ظاہر ہے جب یہاں سے سارے جو آئے ہیں، آج پہلا دن ہے اور آج رات بھی انشاءاللہ ہمارے یہ عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، تو ہو سکتا ہے کئی ایسے ہوں جو کہیں گے کہ انشاءاللہ آج سے ہمارے سر پر بھی امامہ شریف سجے گا، انشاءاللہ ہم بھی یہاں سے نمازی بن کر جائیں گے، ہم بھی فیضان قرآن حاصل کر کے جائیں گے، ہم بھی فیضان نماز حاصل کر کے جائیں گے، انشاءاللہ کریا گاؤں گاؤں انشاءاللہ اس سنتوں کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے پیغام کو عام کرتے جائیں گے۔ کیا ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے، اور اسی مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کی غلامی میں اللہ تعالی ہم کو جینا مرنا نصیب کرے۔ جس طرح امیر اہل سنت چاہتے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ابھی جمعہ کی پہلی اذان ہوگی، اور جب جمعہ کی پہلی اذان ہو تو اس کا جواب دینا چاہیے کہ اذان کا جواب جب کوئی دیتا ہے تو اذان میں 15 کلمات ہیں، تو اذان کا جواب دینے پر مرد کو ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو گویا بھی اگر اذان ہو اور اس کا کوئی جواب دے تو 30 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔
تو تیار ہو جائیں، 30 لاکھ نیکیاں ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اذان کا جواب دینا آسان ہے، جو مؤذن کہے وہی دہرا دیں، اذان کا جواب ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔